بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں جو شرف عطا فرمایا ہے وہ عبادت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرما دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ یعنی تم نے جو اپنی برتری کا خیال ظاہر کیا تھا، اس کے ثبوت کے طور پر ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو برتری ظاہر فرمائی فرشتوں کے مقابلے میں، وہ علم کی بنیاد پر۔ اور یاد رکھیے، علم کس کو کہتے ہیں؟ آپ علم الصیغہ پڑھتے ہوں گے، اس میں عالم کو اسم اعلیٰ کا ایک وزن قرار دیا گیا ہے۔ ما یعلم بہ، جو چیز علم کا جاننے کا ذریعہ بنے، یعنی جس کے ذریعے سے خالق کو، مالک کو، پروردگار کو جانا جا سکے، پہچانا جا سکے۔ تو علم حقیقت میں وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو جان سکے، اس کی مرضیات اور نامرضیات کو جان سکے، اپنے مقصد تخلیق کو پہچان سکے کہ مجھ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، اور میرا مالک مجھ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے علم وہی ہے جو ان چیزوں کے جاننے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے مختصر لفظوں میں یوں کہہ دینا چاہیے کہ جب علم کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، علم کا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے علم دین مراد ہوتا ہے۔ آج کل ایک فیشن چل گیا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی پچ ہے کہ انہوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، علم دنیا اور علم دین، ورنہ جتنی فضیلتیں آئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر وہ مطلق علم کی ہیں۔ لہٰذا سائنس، ٹیکنالوجی اور ITI پڑھنے کو بھی، کمپیوٹر سائنس جاننے کو بھی وہ اسی فضیلت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک موضوع روایت پیش کرتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالسین۔ لیکن یہ سب جال سازی ہے۔ ان کو فنون کہہ سکتے ہیں، حرفت کہہ سکتے ہیں، صنعت کہہ سکتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کے لیے اسباب اور ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جو علم دین کے علاوہ ہیں، جتنے علوم ہیں، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا کی ہماری زندگی میں آسائش، آرام اور سہولت پیدا ہو جائے۔ اور علم حقیقی وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے، وہاں جو کام آنے والی چیز ہو، اس کی جانکاری اور اس کے مطابق عمل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس علم کے تحصیل کے لیے منتخب فرمایا ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہو اسی اعتبار سے اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کو اچھا ماحول ملا ہے، اچھا ادارہ ملا ہے، اچھے اساتذہ ملے ہیں، اور اللہ نے آپ کے اوقات کو فارغ کر دیا ہے۔ اس لیے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔
اور اپنی پوری توجہ، پورا شوق، پوری محنت علمی ترقی حاصل کرنے کے لیے، علم کے دولت سے سرفراز ہونے کے لیے صرف کریں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر لمحہ عبادت بنے گا، کیونکہ مقصد بہت اونچا ہے، غرض نشانہ بہت اونچا ہے۔ یہ اوقات جو آپ کے صرف ہو رہے ہیں، یہ زندگی کے قیمتی لمحے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ طالب علم کا بیٹھ کر مطالعہ کرنا، اسباق کو یاد کرنا، تکرار کرنا، یہ اس کے نفل و تہجد سے زیادہ افضل ہے۔ سنا کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں تہجد کے وقت پہنچے، دیکھا کہ 2-4 طالب علم بیٹھے ہوئے تکرار کر رہے ہیں، اور ایک طالب تہجد کی نیت باندھے کھڑا ہے، اور سالانہ امتحان کا زمانہ تھا۔ انہوں نے اس کو ایک چپت لگائی کہ جا بیٹھ کر تو کتاب دیکھ، جلدی سے سلام پھیر۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ نفلی عبادت تہجد اشراق و چاش سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، آپ تمام چیزوں سے فارغ، میں منع نہیں کرتا، آپ کے تعلیمی مشاغل جو ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، سب کو مکمل ادا کرنے کے بعد شوق ہے آپ نفلی عبادات بھی کر لیتے ہیں، روحانی ترقی کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن تقابل کیا جائے گا تو آپ کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنے اہم کام میں آپ مشغول ہیں، اس کی پوری قدر کریں۔ اور کرنا کیا ہے؟ مختصر سی بات یہ کہ اپنے اساتذہ اور مدرسے کے منتظمین کی ہدایت پر عمل کریں۔ آپ کو اپنی طرف سے کوئی نظام نہیں بنانا ہے، جو سسٹم بنا دیا گیا ہے، پڑھنے پڑھانے، رہنے سہنے، دارالاقامہ، مطبخ، درسگاہ، امتحان، تمام چیزوں میں جو مدرسے کے قوانین ہیں، جو اساتذہ کی ہدایات ہیں، جو ذمہ داران مدرسہ کی طرف سے ارشادات ہیں، ان کی 100% پابندی کریں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں کے قیام کو مفید بنائے، علم نافع عطا فرمائے، اور آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الاربع۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اے اللہ، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اپنی رضا والے طریقے ہمیں سجھا دے۔ اے اللہ، مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان طلبہ عزیز کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرما، اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ادارے کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے بانیان، منتظمین، معاونین سب کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔